بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے قبیلہ خٹک کی شاخیں اور لفظ خٹک کی وجہ تسمیہ۔ قبیلہ خٹک کی شاخیں۔ کسی زمانے میں خٹک قبیلہ دو گروہوں میں منقسم تھا، تری اور بولاک۔ بولاک تو آج کل بھی بولاک نامہ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نمایاں ہیں، لیکن تری کا نام اب کسی کو یاد نہ رہا۔ پہلے وقتوں میں بولاک خٹک علاقے کے شمال اور تری جنوب میں آباد تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہ تخصیص جاتی رہی۔ آج کل تریوں کے علاقوں میں بولاک اور بولاکوں کے علاقوں میں تریوں کی بڑی بڑی آبادیاں ہیں۔ مثلاً اکوڑا خٹک جو تری خٹک ہیں، خٹکوں کے علاقوں کے شمال میں، اور ساغری، بنگی خیل اور خرم جنوب میں بستے ہیں۔ خٹک قبیلہ کے شجرہ نسب پر نظر ڈالنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام خٹک تورمان اور بولاک کی اولاد سے ہیں۔ تورمان کی اولاد اس کے بڑے بیٹے تری کے نام سے مشہور ہوئی تھی، اور بولاک کی اولاد آج تک اسی کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ ان دونوں سے خٹک قبیلے کی مزید شاخیں نکلی تھیں جو انگریزی دور میں 3 قسم کے ناموں سے موسوم تھیں: نمبر 1 اکوڑا، نمبر 2 ٹیری اور نمبر 3 ساغری۔ شمالی علاقوں کے خٹک جو دریائے کابل تک آباد ہو گئے تھے، انہیں ملک اکوڑ خان کے نام پر اکوڑا خٹک کہا گیا۔ جنوب مغربی خٹکوں کو ٹیری خٹک اور جنوب مشرقی والے ساغری کہلائے۔ آج کل تری اور بولاک خٹکوں کی مندرجہ ذیل شاخیں زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 تری خٹک۔ اس میں اکوڑا، نصرتی، بارک اور کاکا خیل وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2 بولاک خٹک۔ اس میں ساغری، نندرک، بنگی خیل اور خرم وغیرہ شامل ہیں۔ ان دو بڑے قبیلوں کے آج کل 29 شاخیں چھوٹے قبیلے ہیں جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں: ساغری، نندرک، بنگی خیل، نصرتی، اسوڑی، بوگار، ٹوغان خیل، فتح خیل، حسن خیل، سیرک، مندا خیل، پیری خیل، اکوڑ خیل، بارک، گڈی خیل، ماشی خیل، لنڈ، یاسین خیل، اکوڑی، اوریا خیل، سوریا خیل، ڈنگرزائی، ادمزائی، سلوزائی، درشی، کندی، درک، مفلکی، سینی اور خورم۔ ان پتیوں میں ہر ایک پتی کی مزید آگے کئی چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں جن کی تعداد کئی سو تک پہنچ سکتی ہے۔ اب کچھ ذکر کرتے ہیں لفظ خٹک کی وجہ تسمیہ کا۔ لقمان کی عرف خٹک سے متعلق قسم قسم کے مفروضے مورخین نے بنائے ہیں۔ لقمان کی اپنی تاریخ کا ذکر بس اتنا ہے کہ وہ کودوئی کا بیٹا اور کرناڑ کا پوتا تھا، لیکن ان کے عرف کے متعلق کہانی ان کی اسی تاریخ سے کہیں زیادہ لمبی اور انوکھی ہے۔ لقمان کے عرف کی طرح دوسرے پشتون قبائل کے ناموں کی وجہ کی تشریح جس مورخ نے بھی جس طریقے سے کی ہے وہ تمسخر آمیز ہے۔ مثلاً غلزائی، غلزوئے اور کرنالڑ سب نے اپنی طرف سے ان کے متعلق من گھڑت قصے بیان کر کے ان کی ایسی تشریح کی ہے جو سراسر غلط اور ہتک آمیز ہے۔ بحوالہ تاریخ مرثا خوشحال خان کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی بیاض اور حیات افغانی میں اس کا ذکر یوں ہے کہ ایک موقع پر جب لقمان اپنے بھائیوں عثمان، زردان اور عثمان کے ساتھ شکار یا کسی اور کام سے صحرا کی طرف جا رہے تھے، انہیں سامنے سے 4 افغان لڑکیاں آتی دکھائی دیں۔ اس کے بھائی آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو ایک بڑا شکار ہے، بذریعہ قراندازی ایک ایک کر کے اپنا لیں گے۔ لقمان جو سب سے بڑا تھا بولا، ٹھہرو مجھے ایک چن لینے دو، بقایا پر تم قراندازی کر لینا۔ لقمان نے لباس کی خوبصورتی دیکھ کر ایک کو اپنے لیے رکھ لیا اور باقیوں نے اپنا انتخاب بذریعہ قراندازی کیا۔ لقمان کو کالے رنگ، مضبوط جسم اور میٹھی زبان کی عورت ملی تھی، لیکن تھی دور اندیش اور ہوشیار۔ لقمان کو شرمن وہ عورت قبول کرنا پڑی۔ اس کے بھائیوں نے آزار تمسخر کہا لقمان پر ہاٹو کے لاڑا، جس کا مطلب یہ تھا کہ لقمان نے اپنے پاؤں کیچڑ میں ڈالے۔ اس طرح خٹک کا نام خٹو کے سے ماخوذ ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ لفظ کنے نے یونانیوں کے لفظ تھتگش کے الفاظ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لقمان کی بیوی کا نام ساباکا تھا اور اس کی اولاد اسی سے پیدا ہوئی۔ مورخین نے اس کا قد سرو کی طرح، آنکھ ہرن کی سی، رنگ پکا، جسم مضبوط اور زبان کی میٹھی بتایا ہے۔ آؤ ذرا اس افسانے کی نامعقولیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 عثمان، زردان اور عثمان تینوں لقمان کے بھائی نہ تھے۔ نمبر 2 یہ بھی 4 کنوارے اور وہ بھی 4 کنواریاں تھیں، نہ کم اور نہ زیادہ۔
نمبر 3، کیا ان کے لباس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب کنواریاں تھیں؟ نمبر 4، 4 بھائی 4 لڑکیوں کو دیکھتی ہی بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا بھی نہیں ٹھہرتے کہ انہیں پہچانتے لیں کہ ان کی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، کیا وہ لڑکیاں بھی شکار یا کسی دوسرے کام سے صحرا کی طرف جا رہی تھیں؟ نمبر 6، کیا یہ جتنے ان کے طلبگار تھے وہ بھی ان کی اتنی متمنی تھیں؟ نمبر 7، چاروں عورتوں سے شادیوں کے بعد ان کا پوچھنے والا کوئی بھی نہ تھا؟ نمبر 8، اور آخر خٹو کے لاڑا سے باقی سب الفاظ غائب ہو جاتے ہیں اور صرف لفظ خٹک ہی رہ جاتا ہے۔ لقمان عرف خٹک کا حلیہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ آج تک کسی کو اس پر سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ لقمان کا عرف خٹک کیسے پڑ گیا۔ جو لوگ کرنالی شاخ کے قبائل کی جغرافیائی حالات اور علاقائی نفسیات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ پشتونوں کے جنوبی قبائل میں پہلے زمانے میں تو کیا آج بھی سب سے زیادہ مقبول و مرغوب میوہ خربوزہ ہے، جسے خٹک اور تمام جنوبی قبائل خٹکے کہتے ہیں۔ اس کا رنگ اور خوشبو پشاور کے خربوزے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ جنوبی علاقے میں کولاچی کے خربوزے کا تمام ملک میں دھوم ہے۔ یہ میوہ اس لیے بھی زیادہ مقبول ہے کہ نہ صرف اس علاقے میں بہت پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ بہت لذیذ اور مرغوب ہونے کی وجہ سے کسی کی پیاری شخصیت کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ایک پہاڑی ماں اسی علاقے میں بیٹھ کر اپنے پیارے بچے کو چومتے ہوئے بار بار کہتی ہے، خٹکے دا خٹکے، خربوزہ ہے خربوزہ۔ اس طرح سے اپنے لقمان بیٹے کے نام، رنگ، خوشبو اور ذائقے کا اظہار ایک لفظ خٹکے یا خٹکی میں کرتی ہے، لیکن جیسے کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے اپنے علاقائی قواعد کے مطابق اہم تصغیر استعمال کرتی ہیں۔ خٹکے سے تیزی میں چومتے ہوئے خٹک خٹک کہتی ہیں اور لقمان کا نام پیچھے رہ کر عرف خٹک اتنا مشہور ہوا کہ جس کی اولاد کو آج تک نہ صرف اس نام سے پہچانا جاتا ہے بلکہ پشتون قبائل میں اپنے اس نام پر سب سے زیادہ فخر کرنے والا اور لفظ خٹک کو اپنے نام کا ایک حصہ بنانے والا یہی قبیلہ ہے۔ یہ جو شجرہ نسب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کرنالڑ کے آگے 2 اولادیں جن میں ایک پہلے کا نام کودے تھا اور دوسرے کا کاکا تھا، پھر آگے کودے کی 2 اولادیں جس میں سے کودے کی ایک اولاد جس کا نام لقمان عرف خٹک تھا، پھر اس کی 2 اولادیں جس میں ایک کا نام تورمان اور دوسری کا نام بولاک تھا، پھر تورمان کے آگے 2 بیٹے جن میں سے ایک ترئی تھا اور دوسرے کا نام ترکئی تھا۔ بولاک کی آگے اولادیں 3 تھیں جن میں ایک کا نام ساغری خان، دوسرے کا نندرک اور پھر تیسرے کا مروت عرف مروزی تھا۔ اب حسم مقبول آخر میں سونیری اقوال میں سے ایک قول آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک مشہور مورخ بیکن کا کہنا ہے کہ تاریخ آدمیوں کو دانا، شاعری، تیز فہم اور زیرک، ریاضی، باریک بین اور نکتہ رس، فلسفہ گہرا اور دقیق اخلاقیات، سنجیدہ، حلیم اور بردبار، منطق اور فن خطابت مقابلہ کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔